اور جب فرض انسان ادا کرتا ہے نا تو اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے. حدیث میں آتا ہے فرائض کی ادائیگی سے زیادہ بندہ کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کرتا. قرب کا کیا مطلب؟ اللہ کے کلوز ہونا. ہر ایک کا دل چاہتا ہے وہ اللہ کے کلوز ہو، اور جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اس کو پھر ہر طرح کے بینیفٹس مل جاتے ہیں. اب دیکھیے کہ ہم دنیا میں جن لوگوں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں مشکل میں وہ ہمارے کام آتے ہیں، ان سے محبتیں زیادہ ملتی ہیں. تو یعنی خاص قرب حاصل کرنا جو ہے وہ نمازوں کے ذریعے اور فرض ادا کرنے کے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، یعنی اس کے اندر ایک وزڈم آ جاتی ہے. اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یعنی اس کی زندگی ہی بدل جاتی ہے. اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے ضرور دے دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ بھی دیتا ہوں. تو ہمیں رمضان میں فرض نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اور پھر نفل رات کا قیام بھی. اول رات کریں، فرض پڑھ کے عشاء کے سو کے درمیان رات کریں، آخری حصے میں کریں، جب جی چاہے کریں، کوئی پابندی نہیں. اول رات میں کیوں کر لیتے ہیں سب؟ عشاء کے بعد ہی، آسانی کے لیے، تاکہ ایک ہی دفعہ پھر سو جائے، آرام کر لے. اور پھر دوسرا یہ کہ مساجد میں اسی وقت ہوتا ہے تو انسان سب کے ساتھ مل کے جب کرتا ہے تو آسان ہو جاتا ہے. اگر آپ گھر میں بھی کر رہے ہیں نا، ایک جگہ مقرر کریں، یہ نہیں آج یہاں جائے نماز ڈالی کل وہاں نہیں. اپنا ایک پریئر کارنر بنائیں، اس میں اپنا ایک ماحول بنائیں. زید بن ثابت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں ایک حجرہ بنا لیا یا بوریے سے اوٹ کر لی، یعنی کرٹن ڈال لیا. پھر آپ نے کئی راتیں اس میں نماز پڑھی، یعنی سیکلوڈ ہو کے. صحیح مسلم میں آتا ہے فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے. قیام اللیل رب کے قریب کرنے اور گناہوں سے دور کرنے کا ذریعہ ہے. قیام میں خوب تھکنے کو پسند کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے پاؤں پر ورم آ جاتا تھا. رمضان کی راتیں غفلت میں نہیں گزارنی چاہیے، کھانے پینے، کھیل کود، سوشلائزنگ نہیں. آخری عشرے میں زیادہ محنت کریں. گھر والوں کو بھی قیام کی رغبت دلائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ، یعنی بچوں کو بھی ساتھ شریک کریں. ليلۃ القدر کی تلاش میں سستی نہ کریں، یہ بھی ایک ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے. 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں رات کو خاص عبادت. قرآن مجید سے متعلق یہ کہ تراویح میں کوشش کریں کہ ایک پورا قرآن مکمل ہو جائے. دوسرا آپ کا ویسے ناظرہ پڑھ کے مکمل ہو جائے. تیسرا آپ کا سمجھ کے دورہ قرآن میں پورا ہو جائے. تو اللہ سے دعا کریں کہ یہ سارے ٹارگٹس میٹ کر سکیں. پھر کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا. کام پہ جا رہے ہیں، کوکنگ کر رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، نیند نہیں آ رہی تو ذکر کرنا شروع کر دیں، نیند آ جائے گی. کثرت سے اللہ کا ذکر، کیونکہ سب سے بہترین روزہ وہ ہے جس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر ہو. اور ذکر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، جیسے اللہ کے ناموں کا ذکر، اس کی صفات کے ساتھ اس کا ذکر، پھر تسبیح، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سارے بھی ذکر ہوتے ہیں. پھر اسی طرح استغفار بھی ذکر کی ایک قسم ہے، آیت کریمہ بھی ذکر کی قسم ہے. پھر ذکر کی مجلس، یعنی جس میں تعلیم ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات بیان کیے جائیں، قرآن کی تعلیم کی مجلس، یہ بھی ایک ذکر ہے. علماء کو قرآن میں اہل ذکر کہا گیا ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ذکر والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے. ذکر والے کون ہوں گے؟ جن کے پاس علم ہوگا، یعنی علماء سے پوچھ لو. تو علم کی مجلس قائم کرنا یہ بھی ذکر ہے، اور بہترین افضل ذکر ہے، کیونکہ اس سے ہمیں اور زیادہ نیکیوں میں اور عبادت میں شوق بڑھتا ہے. پھر اسی طرح بہترین عمل یہ ہے کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہو تو اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. تو زندگی میں عادت ڈال لیں تاکہ موت کے وقت بھی ذکر نہ بھولیں. آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو تو انسان جنت میں داخل ہوگا. ہم یہ کہتے تو ہیں کہ یا اللہ ہمیں آخری وقت میں لا الہ الا اللہ نصیب کرنا، لیکن روز تو لا الہ الا اللہ کی تسبیح نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس دن اچانک تھوڑی آ جائے گا. تو اپنی زبان کو لا الہ الا اللہ کہنے کا عادی کریں. اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ بیمار ہیں تو کیا آپ کے منہ سے آسانی سے نکل رہا ہے؟ پریکٹس کر کے دیکھیں. نیند سے جاگے کیا لا الہ الا اللہ منہ سے نکلتا ہے؟ یعنی ایسے آڈ ٹائمنگز پر، کیونکہ موت کا وقت بڑا آڈ ٹائم ہے نا.
تو قسمت والوں کو ہی نصیب ہوگا. تو اس وقت کی تیاری کے طور پر پہلے سے ہی لا الہ الا اللہ کی تسبیح کریں. وہ لوگ کہتے ہیں نا وہ 1000 دفعہ پڑھ کے رکھ دیا، لاکھ دفعہ پڑھ کے رکھ دیا، رکھ نہیں، وہ تو ہر روز عمل نامے میں لکھا جا رہا ہے. اصل چیز ہے اس ٹنگ کو عادت ہو، اس زبان پہ چڑھ جائے کہ لا الہ الا اللہ کہنے میں دیری نہ ہو. اور یاد رکھیے کہ سب سے آسان ذکر ہے یہ. منہ بند بھی ہو نا آپ کا، ہونٹ بند کر کے کہیں لا الہ الا اللہ کہہ سکتے ہیں نا. کچھ اور کہنا چاہیں تو منہ کھل جائے گا. مطلب یہ ہے کہ اگر آخری وقت میں، موت کے وقت پر، اگر منہ پہ آکسیجن کا ماسک بھی کسی نے لگایا ہوا، کوئی وینٹیلیٹر پہ بھی ڈالا ہوا ہے، تب بھی زبان ہل کے لا الہ الا اللہ کہہ سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. اور یہ بھی یاد رکھیے جیسا ہم اللہ کا ذکر کریں گے نا، اللہ بھی ویسا ہی ہمارا ذکر کرے گا. تنہائی میں کریں گے تو تنہائی میں، سب میں کریں گے تو سب میں. اور خاص طور پر رمضان میں گناہوں کی معافی مانگنی ہے. ویسے تو رمضان ہے ہی گناہوں کی معافی کا ذریعہ، لیکن مانگنی بھی چاہیے. پھر کثرت سے صدقہ خیرات. صدقہ کرنے والوں کے لیے اللہ کی رحمت کی خوشخبری ہے. دن اور رات دونوں وقت صدقہ کرنا. عام دنوں میں ہمیں رات کو صدقہ کرنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن رمضان میں آپ تراویح پڑھنے مسجد میں جائیں گے تو جہاں بھی آپ جائیں گے رمضان سے پہلے ہی چینج لے کے رکھ لیجئے. ڈیلی جو آپ نے ٹارگٹ سیٹ کرنا، فار ایگزامپل $5، $20، $100، جو آپ کو توفیق اللہ نے دی وہ آپ پہلے سے ہی بیگ میں تیار کر کے رکھ لیں، اور جب جائیں دن کو یا رات کو اپنا کام کر لیں. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، لیل پہلے آئی ہے، سرا وعلانیہ، چھپا کے اور دکھا کے. فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہ لوگ جو اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت بڑا اجر ہے. رات اور چھپا کے، یعنی رات کو اندھیرے میں جب کسی کو دیتا ہے انسان تو پتہ نہیں چلتا، اور اسی طرح دن کو بھی اگر کوئی دیکھ بھی لے تو اس کو بھی ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے شوق آ جائے صدقہ کرنے کا. صرف خود ہی نہیں، بچوں کو بھی ٹارگٹ دیں. چاہے آپ ان کو مہینے کے $30 ہی دے دیں نا، 30 کی کوائن، بیٹا ہر روز $1 ڈالنا. وہ نہیں مسجد روز آپ آ رہے تب بھی کوئی گھر میں ایسا باکس رکھوا دیں جس میں وہ ہر روز اپنی جیب سے نکال کے اس میں ڈال دیں، اور پھر اس میں سے نہ نکالیں. وہ پھر صدقے کا ہو گیا، پھر آپ کا نہیں رہا، آپ کے ہاتھ سے چلا گیا. اور پھر جب مسجد جائیں یا جہاں بھی دینا ہو وہاں پر اکٹھے دے دیں. پھر اسی طرح صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو مٹانے کا سبب ہے اور خوف اور غم مٹاتا ہے. جیسے اوپر آیا نا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. پھر آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے. فرمایا تم میں سے جس کی طاقت ہو وہ آگ سے بچ سکے تو ایسا ضرور کرے، اگرچہ آدھی کھجور صدقہ کر کے ہی کیوں نہ. جس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف کیش کوائنس کا ہی نہیں صدقہ، کھانے پینے کی چیزوں کا بھی صدقہ ہوتا ہے. اچھا، صدقہ ایک بہت وسیع مفہوم ہے. ہم سمجھتے ہیں صدقہ صرف غریب، فقیر، مسکین کو ہی دیا جا سکتا ہے. شوہر اگر اپنی بیوی کو پانی کا گھونٹ بھی پلاتا ہے تو اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے. بیوی تو پلاتی رہتی ہے نا، لیکن شوہر کو بھی یہاں پر موٹیویٹ کیا گیا کہ وہ بھی کبھی پلا دے. سارا دن کچن میں کھڑے ہو کے تھک چکی ہے، اب اپنا نہ اس کو کھانے کو دل چاہ رہا ہے نہ پینے کو دل چاہ رہا ہے. اب اس کا دل چاہ رہا ہے کہ کوئی چائے کا کپ اس کو بنا دے. پانی گرم بھی تو ہوتا ہے نا، میٹھا بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ صرف ٹھنڈا پانی. گرم پانی پلا دے، چائے پلا دے، ٹھنڈا پلا دے، کچھ پلا دے تو شوہر کو اس کا بھی ثواب ملے گا. اور اسی طرح بچے بھی. تو ایک دوسرے کو آفر کرنے کی اور گھر میں بھی ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ بھی ثواب کا کام ہے. پھر اسی طرح اپنی سحری بنانا یا افطاری بنانا، اس کو بھی نیکی کی نیت سے کریں گے تو وہ بھی انشاءاللہ اس میں شمار ہوگا. پھر اسی طرح 7 طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا اس کے سائے کے سوا. ایک وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنا چھپا کے کہ اس کے اپنے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا. تو چھپا کے خرچ کرنے کی عادت بھی ڈالیں، کسی کو پتہ ہی نہ ہو، کسی کو بھی نہ پتہ ہو سوائے اللہ کے. صدقہ ویسے تو عام دنوں میں بھی کرنا چاہیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی کہ رمضان میں جب جبریل علیہ السلام سے ملتے تھے تو تیز آندھی سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے. یعنی آپ کی خیر ہر ایک کو پہنچتی تھی، یعنی سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ بھلائی، کچھ نہ کچھ بھلائی. رشتہ داروں کا بھی خیال رکھنا ہے، غریبوں مسکینوں کا بھی رکھنا ہے، دینی اداروں کا بھی رکھنا ہے، مساجد کا بھی رکھنا ہے. یعنی جہاں کوئی نیکی اور خیر کا کام نظر آئے اس میں حصہ ڈالنے کی کوشش کرنی ہے. حدیث بہت ہی خوبصورت ہے. جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملاقات کرتے، ہر رات میں ریگولرلی، اور آپ کے ساتھ قرآن کا دور کرتے. غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے. یاد رکھیے الکلمۃ الطیبۃ صدقہ،
اچھی بات کسی کو بتا دینا صدقہ. بعض اوقات کوئی آپ سے سوال کرتا ہے، مسئلہ پوچھتا ہے، آپ کہتے کیا اس کو اتنا بھی نہیں پتا، میں نہیں بتا رہی اس کو، پہلے بتایا تو تھا، پھر دوبارہ وہی بات پوچھ لے. یہ تو بچوں کے ساتھ ہم یہی کرتے. نہیں، اچھی بات ہے نا، کر لے گا کوئی عمل تو آپ کو ہی ثواب ہوگا، وہ بھی صدقہ. الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، کلمہ طیبہ صدقہ. رمضان میں خصوصاً روزہ افطار کروانا صدقہ ہے. مختلف مساجد میں جو افطاری کا انتظام ہوتا ہے اس میں کھلے دل سے پیسے ڈالنا، کیونکہ گھر میں بلا کے بعض اوقات اہتمام تو کرتے ہیں لیکن اس میں اتنی مصروفیت ہو جاتی ہے کہ پھر وہ نمازوں کا اور بہت سا اور کام کرنے کا جو ہے نکل جاتا ہے. تو جہاں اجتماعی افطاریاں ہو رہی ہوں، یہاں ہو، بیک ہوم ہو، کہیں ہو، تو افطار میں جو ہے وہ ثواب کیا ہوتا ہے کہ جتنے لوگ آپ کے اس سے روزہ کھولیں گے ان سب کا ثواب ان کو بھی ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا.